مرحوم کیا دیکھتا ہے اس تھیلی کے اوپر مہر لگی ہوئی تھی اس کی ماں کی، حاکم کی ماں کی ان پیسوں پہ مہر لگی ہوئی تھی۔ پریشان ہو گیا، توجہ کیجئے گا، پریشان ہوا، دوڑ کے گھر گیا، کہا آپ نے امام نقی کو پیسے دیے تھے؟ کہتی ہاں میں نے امام کو پیسے دیے تھے۔ کہا کیوں دیے؟ کہا بدبخت جب تو بیمار ہوا تھا نا میں نے مہلت مانگی تھی، اگر تو ٹھیک ہو گیا میں اتنے پیسے امام نقی کو دوں گی۔ آج تو تخت پہ بیٹھا ہے، یہ امام نقی کی دعا کا نتیجہ ہے، آج تو ٹھیک بھی ہے اور ممبر پہ بھی بیٹھا ہے۔ ہوا حضرت بی بی صبح فاطمہ السلام علیہ پر بلندہ صلوات شرمندہ ہوا، یہ کیا کر بیٹھا؟ امام نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہے حضرت، کیونکہ اس کی جو مکاریاں تھی امام چاہتے تھے میں بھی اسے اس انداز میں جواب دوں، اس کے پاس کوئی جواز باقی نہ رہے، جو بھی عمل کرتا امام حکمت عمل سے جواب دے۔ انتہائی 34 سالہ دور امامت امام نقی کا کٹھن دور، کیوں؟ یہ پہلے دن سے جان چکا تھا بنو ہاشم کا یہ چاند کتنی ہیبت رکھتا ہے۔ کوشش کی حضرت کی توہین کرنے کی، کہا یہ نبی کو دربار میں دعوت دو، لیکن اب کی بار جب علی نبی آئے نا دربار کے اندر، نہ کوئی علی نبی کے لیے پردے ہٹائے، نہ کوئی ایسی اضافی کرسی یا مسند رکھی جائے جس پہ آپ کے علی نبی بیٹھے، پردے بھی یہ خود ہٹائے، جب یہاں آئیں گے بیٹھنے کے لیے جگہ کوئی نہیں دے گا، توہین ہوگی۔ اور یہ میں آج دیکھ رہا تھا بات آ گئی بدقسمتی سے حضرت کے رشتہ دار بھی کچھ، حضرت کا ایک کزن تھا جس کی خواہش تھی، جو حسودت رکھتا تھا حضرت سے، اس نے کہا میں آقا ہوں، میں بھی اسی خاندان سے ہوں، مجھے اتنا احترام نہیں دیتے، علی نقی جب آتے ہیں آپ اسے احترام دیتے ہیں۔ کہا چلو اب کی بار جب علی نقی آئیں گے تو ہم ان کی تقریب نہیں کریں گے، اور یہی چیز امام سجاد کی زندگی میں حضرت کا ایک کزن ہے، اسے انداز میں مخالفت کے لیے اکسایا گیا، نعوذ باللہ امام سجاد کا کزن کہہ رہا ہے کہ میرے یہ چچا بخیل ہے، ان کے پاس پیسہ ہے لیکن میرا خیال نہیں رکھتے۔ اور دوستو بات آ گئی تو میں کہہ دوں، یہ فقراء کا خیال رکھنا، صدقے کی عملی روش کا اجرا امام زین العابدین کے زمانے میں ہوا، سب سے زیادہ روایات اس عمل کے اجرا میں امام زین العابدین سے زیادہ۔ ایک امام کہ جو اتنا خیال رکھتا ہو، لیکن ایسی تصویر پیش کی گئی کہ آپ کا خیال نہیں رکھتے، اس میں یہ جملہ نعوذ باللہ کہا کہ امام بخیل ہے۔ جب امام کی شہادت ہوئی اور وہ جو عیش و عشرت کی زندگی تھی فاقوں میں بدلی، تب پتا چلا رات کی تنہائی میں جو میرے گھر میں آ کے راشن دے جاتا تھا کوئی اور نہیں تھا، سجدہ سجاد تھا۔ امام نے روش اپنا ایک طریقہ بتایا۔ آج ہمارے زمانے میں کیا دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک لینے والا ہوتا ہے 10 دینے والے ہوتے ہیں،
جب تک اس دی ہوئی چیز اور لینے اور دینے والے کی تصویر نہ بنائی جائے اسے ہم درجہ قبولیت تک پہنچنے کے لیے نہیں سمجھتے کہ وہ قبول ہو جائے گی۔ اس کا میں یوں ترجمہ کروں، ضرورت مند کی جتنی تجلیل کر سکتے ہو ہم کرتے ہیں، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ کیا سیکھا ہے ہم نے آج سے؟ اس دروازے پہ آئے، زیارت پہ آئے، میں آپ کا میں خود 10 سال سے یہاں اللہ نے توفیق دی ہے۔ ہم نے کوئی ایک دفعہ کا دوار ہوگا، کوئی 2، کوئی 10، کوئی 20، جتنی دفعہ بھی آئے ہیں، آج جا کے میرے بھائی بزرگ کو سوچنا، ہم نے اہل بیت سے، امام حسن سے، امام حسین سے، معصوم گم سے، امام رضا سے کتنی دفعہ ان کا حرم پکڑ کر ان سے خود ان کو مانگا۔ اولاد نہیں ہے، رزق نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، گھر نہیں ہے، چیزیں مانگی ہے، تجارت کی ہے، خود غرضی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ عطا کرتے ہیں، دروازہ ایسا ہے کہ اسی دروازے سے مانگنا چاہیے، لیکن ہم نے کتنی دفعہ ان ہستیوں سے ان کو مانگا ہے، یہ ضرور سوچنا چاہیے۔ کبھی گئے ہیں، اے معصوم قوم آپ نے ہمیں کم از کم اب تو مانگنا چاہیے نا، 2 سال کے بعد یہ زیارت کھلی اور اس طرح کی توفیق زیارت ہوئی، اے نبی 2 سال ہم نہیں آ سکے، اب اللہ نے کرم کیا آپ کے دروازے پہ آئے ہیں، تھوڑی سی اپنی معرفت عطا کر دیں۔ یہ معرفت تو بہت ہے، امام غزنوی نے جو کہا کہ قوم میں جو میری پھوپھی کی زیارت کرے گا لیکن اس کے ساتھ کیا ہے؟ صرف زیارت کر لینا کافی ہے یا معرفت کے ساتھ آئے نا میں نے کی توہین کرے؟ جب امام آئیں گے نہ کوئی امام کے لیے پردہ ہٹائے گا نہ کوئی اپنی جگہ دے گا، لیکن وہ جو علم الہی کا مالک تھا، وہ ہستی دشمن کے ارادوں کو سمجھتی تھی، وہ آج اس شان میں چلے اپنے وقت کے محمد قبائے پیغمبر پہنا، قبائے محمد کو پہنا، دستار محمد کو پہنا۔ حضرت جب آئے انہوں نے افراد کھڑے نہیں کیے ہوئے تھے دروازے پر، یہ جو پردے ہٹائے، اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا، اے ہوا میرا نمائندہ جا رہا ہے، اس انداز میں چاند کے پردے ہٹ جائے۔ ہوا چلی، امام نجیب بارک محفل ہوئی، جیسے ہی امام آئے اتنی حیبت تھی امام کی کہ وہ جس نے سازش کی تھی کہ امام کے لیے کوئی نہ اٹھے، سب سے پہلے وہ خود اٹھا، کہا آئے مولا اپنی جگہ پہ بیٹھے، مولا بیٹھے، گفتگو ہوئی، جب چلے گئے پوچھنے والے نے پوچھا ہمیں منع کر رہا تھا امام کے احترام میں نہیں اٹھنا، امام کو جگہ نہیں دے، خود کھڑا ہو گیا، مجھے سمجھ نہیں آئی، ایسے محسوس ہوتا تھا اللہ کا رسول آیا ہے، وہ مجھے کہتا ہے کھڑا ہو جاؤ اور میرے بیٹے کو بیٹھنے کی جگہ دے۔ اس ہستی کو حاجت ہے خالی کا زمانہ امام نے، اور سب سے زیادہ کتاب حضرت نے کی جو ہے، جو حدیث ہے عقائد کے اوپر، ابن کلام کے اوپر سب سے زیادہ امام اس ہستی نے کام کیا ہے تو امام علی نے۔ اور مجھے یاد ہے اتفاق کر یہ توفیق الہی ہے، پچھلے سال بھی شاہ صاحب نے محبت کی، مجھے یہاں دیا تھا امام مہدی کی شہادت پہ، 10 سال بعد میری باری آئی، یہ بھی توفیق الہی ہے، پورا 1 سال ہو گیا، میں نے شاید جہاں عرض کیا تھا رجال کشی میں امام صادق اور امام علی نبی طالب علم برادران بیٹھے ہیں ہمارے
بزرگوار گزرے مولانا ملازم حسین باہو فوت ہو گئے 2-3 سال پہلے، اللہ کی مغفرت فرمائے. انہوں نے بھی ایک تحقیق لکھی تھی، اس میں ایک شخص آیا جو ہے پاکستان میں شہادت ثالثہ کا مسئلہ ہے، آگے پوچھتا ہے مولا تشہد، حضرت نے فرمایا تشہد وہی ہے جو میں پڑھتا ہوں، توجہ میری طرف رکھیے. دوسری مرتبہ مولا تشہد، حضرت نے فرمایا تشہد وہی ہے جو میں پڑھتا ہوں. جب تیسری مرتبہ اس نے پوچھا، حضرت نے جلال میں آ کے کہا یاد رکھنا دین الہی میں وہی سب کچھ ہے جو محمد مصطفیٰ بیان کر کے گئے ہیں، نہ اس میں کسی کو کمی کی اجازت ہے نہ زیادتی کی اجازت ہے. دین وہی ہے حلال محمد حلال الہی جس چیز کو اللہ کا رسول حلال قرار دیا قیامت تک حلال. آج کے زمانے میں کوشش کی جا رہی ہے تشیعوں کو تقسیم کرنے کی. آیا امام نقی کہ جس امام نے اتنی مصیبتیں برداشت کی، وہ راضی ہوں گے ہم سے دین کے نام پر گالیاں؟ کیوں ایسا سوچنا کبھی جاتی؟ کس وجہ سے؟ بیٹی کا باپ سے عقیدہ نہیں مل رہا، بھائی کا بھائی سے عقیدہ نہیں مل رہا. کیوں؟ دوبارہ کی محنت کام نہیں، محنت موجود ہے. اس علم امامت کی خوشبو کو محسوس کرنے کی کوشش کی ہے. کوئی ایسی چیز جو ہے بیان نہیں کی کر ولادت گزری حضرت امام باقر کی. کیسا دور، کیسا زمانہ، اور ایک مقام پر دونوں باپ بیٹا یہ جملہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں پیغمبر اسلام کو مخاطب کر کے، اے جد ہم نے اتنا کام کیا ہے دین کی ترویج کے اندر، اب رہتی دنیا تک پوری دنیا میں کوئی ایسا فرد نہیں ہوگا جو دین کو جاننا چاہتا ہوگا اور دین تک اس کی رسائی ممکن ہے. مولوی مجتہد نہیں کہہ رہا، امام نے خود اپنے 4 نائب بنائے، کوفہ میں، ایک قم میں، اور ایک عربستان، اور اسی طرح چین کی طرف. مولا خود اپنے نمائندے بنا رہے ہیں. اور آج یہاں لوگ پوچھتے ہیں کہ جی کل پرسوں فقیہ اعظم کی وفات ہوئی تو کسی نے لکھا ہوا تھا نائب امام زمان نے. کہا جی یہ کیسے نائب بن سکتے ہیں؟ نائب خاص اور عام کا معنی اپنی جگہ پر، آئمہ اپنی زندگی میں لوگوں کو بھیج رہے، جاؤ تشیعوں کی حفاظت بھی کر رہے ہیں اور بھیج رہے، جاؤ جا کر کے ہماری طرف سے. ایک شخص کو امام نے کہا کہ تم ریڑھی لگا رہے فروٹ کی، سبزی کی، 5000 حدیثوں کا حافظ، آل محمد کے علم کو امام سے ڈائریکٹ پڑھا ہوا شخص، فرمایا جاؤ سبزی کی ریڑھی لگا. لیکن جہاں کسی شخص میں شیعہ والی علامات پاؤ ان تک ہمارے معارف کو پہنچاؤ. حفاظت کی ہے تشیعوں کی. شیعہ کے گھر میں پیدا ہونا، پیدا ہو کر علی ولی اللہ پڑھ کر کہنا کہ میں شیعہ ہوں، کہنا چاہیے یہ بہت آسان ہے. محنت کتنا ہے. یہ ظاہرین بیٹھے ہو کسی امام نقی کے زمانے میں کتنا مشکل ہو گیا تھا زیارت کرنا. میں ایک نفسیاتی جملہ کہتا ہوں ربط مسائل کی خاطر، ہم میں سے کسی کے بزرگ کی قبر پر اگر کوئی حل چلا دے ہمارے اوپر کیا گزرے گی؟
ہمارے جد ہمارے نانا کسی کی قبر پر اگر کوئی حل چلا دے تو کیا گزرے گا؟ امام نقی موجود ہے سامرہ میں، مظلوم کربلا کی قبر کے اوپر حل چلا دیے گئے، شرط رکھ دی۔ آج کے زمانے میں زیارت بڑی آسان ہے، 60-70 ہزار روپے جمع کرو، جاؤ جا کے زیارت کر کے آؤ۔ متوکل ملعون نے شرط رکھ دی تھی، 2 میں سے 1 جا سکتا ہے زیارت پر۔ مجھ سمیت آج اعلان ہو جائے حسین کی زیارت پہ جس میں جانا ہے جائے، لیکن ایک ہاتھ کٹوانا ہوگا۔ آج رات جا کے ہوٹل میں گھر میں کسی جگہ ہمیں سوچنا ضرور چاہیے کتنے لوگ ہوں گے زیارت پہ جانے کے لیے۔ شرط رکھ دی زیارت پہ جانے کے لیے، ہاتھ کٹواؤ پھر زیارت پہ جاؤ۔ کربلا وعدہ الہی ہے۔ لوگ گئے، قافلے کے قافلے گئے، جب اس نے دیکھا کہ حسین کی محبت میں یہ ہاتھ کٹوا کے جا رہے ہیں، جو بندہ 1 دفعہ جا سکتا تھا اب وہ 2 دفعہ جا رہا ہے، کیونکہ اللہ نے اسے 2 ہاتھ دیے۔ کہتے نہیں اب میری شرط تبدیل ہے۔ کیا شرط؟ کہتے میری شرط یہ ہے 2 افراد میرے پاس آئیں، 1 کو میں قتل کروں گا، 1 زیارت پہ جائے گا۔ ایک بیوہ تھی جس کے دل میں حسین کی محبت تھی، امام نقی کے زمانے میں زندگی بسر کر رہی تھی، چھوٹا سا بچہ ہے اس کا، بچے کے سامنے روز روئے، مظلوم کربلا کو یاد کرے اور رو کر کہے مولا میرا بھی کوئی ہوتا میں بھی آپ کی زیارت پہ جاتی۔ یہ دعائیں اس کا بیٹا سنتا رہا۔ عزادارو ایک وقت آیا، یہ بیٹا 6 سال کا ہوا، آیا ماں کی چادر کو پکڑا، کہتا ہے اماں آپ دعا مانگتی تھی نا، میں نے حسین کی زیارت پہ جانا ہے، اماں آؤ تیرا بیٹا 6 سال کا ہو گیا ہے، چلتے ہیں متوکل کے دربار میں، جا کے متوکل سے کہو میں جانا چاہتی ہوں زیارت پر۔ اللہ کوئی غم نہ دے غمیں امام حسین کی عزادارو۔ ایک خاتون یا تو کہتی ہے متوکل میں نے جانا ہے حسین کے روزے پر۔ جی کہتے ہیں تو نے میری شرط نہیں سنی، 1 جائے گا 1 قتل ہوگا۔ ماں بھی کچھ نہیں بولی تھی، بیٹا آگے بڑھا، کہتا ہے مجھے قتل کر دے، میری ماں کو جانے دے۔ جیسے ہی اس نے دیکھا نا کہ 6 سال کا بچہ، کہتا ہے ہاں جاؤ، لیکن میری شرط یہ ہے تیرے اس بچے کو تیری گود میں ذبح کیا جائے گا، تیرے اس بچے کو تیری گود میں ذبح کیا جائے گا۔ جیسے ہی یہ شرط سنی بچے نے کہا منظور ہے، بس عزادارو بچے کو ماں کی گود میں ذبح کیا گیا، بیٹے کا خون لگا ہوا تھا، جیسے ہی جانے لگی قید خانے سے گزر ہوا، امام نقی نے دیکھا، کہا اے خاتون تو بڑی خوش نصیب ہے، میرے جد حسین کے پاس اپنے بیٹے کو ذبح کرا کے جا رہی ہے، میرے جد سے کہنا آپ کا بیٹا آپ کو سلام، علی نقی آپ کو سلام کہتے تھے، میرے جد کو علی اکبر کا پرسا دے گا۔ عزادارو طرح طرح کی امام کو وصیتیں دی گئی، ایسے جب امام کو بلایا گیا سامرہ میں، ایسے زندان میں رکھا گیا جہاں قیدیوں کو رکھا جاتا تھا، فقیروں کو رکھا جاتا تھا۔ جیسے ہی امام اس گئے ہیں نا زندان میں، میرے امام نے رونا شروع کیا، ساتھ والے نے پوچھا اس لیے رو رہے ہیں، یہ زندان آپ کی شایان شان نہیں ہے؟ فرماتے ہیں نہیں میں اس لیے نہیں رو رہا، میں رو رہا ہوں شام کے زندان کو، اے جس میں میری جدہ سکینہ رہتی۔
امام ایسے ہیں جنہیں ایک جیسی زہر دی گئی ہے. پہلی زہر حسن مجتبیٰ کو دی گئی. جب دینے والی نے دوبارہ دینے کا ارادہ کیا، ایک جملہ کہا بطول کے بیٹے نے، فرمایا تیری اس زہر سے قاسم یتیم ہو جائے گا، تیرا مقصد پورا ہو جائے گا. دوسری یہی زہر جس بی بی کے حرم میں بیٹھے ہوئے ہو، اس معصومہ بی بی کے بھائی امام رضا کو دی گئی. اتنی سخت زہر تھی، امام سنبھال نہیں سکتے تھے. تیسری زہر مولا علی نبی کو دی گئی. جب زہر ملی، امام کی شہادت ہوئی، میرے مولا حسن عسکری نے اپنے ایک صحابی کو بلایا. کہنے لگے اے میرے صحابی، میں چاہتا ہوں میں اپنے بابا کا جنازہ اپنے گھر میں پڑھوں. میں بابا کا جنازہ اپنے گھر میں پڑھنا چاہتا ہوں. میں نہیں چاہتا سیاسی لوگ میرے بابا کے جنازے میں آئے. لوگوں نے انتظام کیا، صحابہ تھے. حسن عسکری مولا نے امام نگی کا جنازہ پڑھا. میں کہوں گا علی نگی کے بیٹے، اے عسکری مولا، آپ خوش نصیب ہے، باپ کا جنازہ پڑھا تو صحیح. ہائے سید سجاد، وہ مظلوم بیٹا ہے، ارے جو باپ کے جنازے پہ آیا، لوگ کہتے ہیں بابا سجاد کو معاف کرنا. ارے بابا سجاد کفن نہ دے سکا، ارے بابا سجاد کفن نہیں کر سکا. ارے نہ سنو گے، جب میرا مولا عسکری کا جنازہ امام نگی کا جنازہ امام عسکری نے اٹھایا ہے نا، یہ جو آج ہم جلوس نکالتے ہیں، شبیہ تابوت نکالتے ہیں، یہ سنت ہے امام عسکری کی. عزادارو اس انداز میں جنازہ اٹھایا. امام عسکری آگے چل رہے ہیں، پیچھے امام نگی کا جنازہ آ رہا ہے. حضرت نے اپنے بٹن کھولے ہوئے ہیں، سر پہ ماتم کر کے کہہ رہے ہیں اے لوگو، محمد کے بیٹے کا جنازہ. ماتم حسین. یہ اپنی ہلکے سے بات نہ رہے. مقتدر صاحب لوگ پڑھیں گے. حضرت معصومہ کو فرصت دیجیے، ہلکا بنائیے. یا حسین، یا حضرت معصومہ کو فرصت دیجیے. کوئی آدمی ہلکے سے بات نہ رہے. یا حسین، یا حسین، یا ہم نے سب نے ہلکا بنا لیا. یا حسین، یا